بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نماز کے متعلق کچھ باتیں، کچھ حدیثیں سماعت فرمائیں۔ نماز کے متعلق پہلی حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے جبکہ موسم خزاں تھا۔ باہر گئے تو ایک درخت نظر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی تو پتے نیچے گر گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، جب مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ آپ حضرات دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس نمازی کے لیے سند اور ذریعہ نجات ہوگی۔ اور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیکیوں میں کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، نماز۔ اس نے پھر عرض کی، حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا، نماز۔ پھر چوتھی بار یہی عرض کیا تو پھر حضور نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرے پیارے دوستو، نماز تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ آئیے نماز کے حوالے سے اور حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے تو تیرے پاس تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالی نماز کی برکت سے رزق میں بھی کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز پڑھنے سے بندے کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ سبھی نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں۔